بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ناظرین اکرام، آج کا خصوصی پروگرام دین و دانش کا جناب ڈاکٹر سید محمد طنطاوی صاحب کے بارے میں ہے، جن کا انتقال ہوا۔ آپ عالم عرب کے ایک انتہائی ممتاز صاحب علم تھے، اور ہم چاہیں گے کہ آج اپنے معزز مہمانوں سے ان کے بارے میں گفتگو کریں۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے پہلے کراتا ہوں۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب۔ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب سے ٹی وی کے ناظرین اچھی طرح واقف ہیں۔ ڈاکٹر صاحب لاہور کی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں شعبہ سوشل سائنسز کے ہیڈ ہیں، اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حافظ صاحب مرکز قرآن و سنہ کے سربراہ ہیں، جو لاہور میں دینی تعلیم و تربیت کا ایک بڑا ادارہ ہے۔ میں آپ دونوں حضرات سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے اجازت چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا تعارف ڈاکٹر طنطاوی کا اپنے ناظرین کے لیے پیش کر دوں۔ ازہر یونیورسٹی کے مفتی اعظم محمد سید طنطاوی 10 مارچ 2010 کو 81 برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ انہیں مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا، جہاں امہات المومنین سمیت نامور صحابہ اور صحابیات دفن ہیں۔ اس وقت وہ کنگ فیصل انٹرنیشنل ایوارڈ وصول کرنے کے لیے سعودی عرب تشریف لائے ہوئے تھے۔ محمد سید طنطاوی 28 اکتوبر 1928 کو مصر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے عرب دنیا کے اہم اداروں میں تدریس کے فرائض انجام دیے۔ معیشت اور تفسیر قرآن ان کے خاص موضوعات تھے۔ 1996 میں وہ ازہر یونیورسٹی کے وائس چانسلر بنا دیے گئے۔ ان کے فتووں نے عالم اسلام میں بڑی شہرت پائی، اور بعض علماء نے ان کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے غیر مسلموں کے خلاف خود کش حملوں کو حرام قرار دیا، مجبوری میں خواتین کی امامت کے حق میں فتویٰ دیا، صرف دفاع اور ظلم و زیادتی کے خلاف جنگ کو جہاد قرار دیا، دہشت گردی اور جہاد میں فرق کو زمین آسمان کا فرق بتایا۔ فرانس میں حجاب کے مسئلے پر مسلمان خواتین کو مشورہ دیا کہ وہ تعلیم اور حجاب میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو وہ تعلیم کو فوقیت دیں۔ محمد سید طنطاوی اپنے فتووں اور نظریات کی وجہ سے جدید اور اعتدال پسند صاحب علم کہلائے۔ علماء نے ان کی موت کو بہت بڑا نقصان قرار دیا۔ انہوں نے 7000 صفحات پر مشتمل تفسیر قرآن لکھی۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے بیٹے اور معاملات بینک ان کی مشہور کتب ہیں۔ اب میں اپنے شرکاء سے چاہوں گا کہ ہمیں وہ ڈاکٹر صاحب کے افکار اور ان کے نظریات اور ان کے فتاوی کے بارے میں بھی کچھ بتائیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ ان فتاوی اور آراء کی روشنی میں ہم اپنے مسائل کا بھی جائزہ لیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو علمی روایت ہے وہ کس طرح چل رہی ہے، ماضی میں کیسی تھی، آج اس کی کیا ضرورتیں ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، آپ طنطاوی صاحب کے کام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، قطع نظر اس بات سے کہ ان کی آراء کیا تھیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ مرحوم ایک بڑے پائے کے عالم تھے، جو اپنی آراء کو اپنی دانست میں قرآن و سنت کی روشنی میں قائم کرتے اور اس کو بیان کرتے، اور اس معاملے میں ان کو لوگوں کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ آپ ان کی آراء کے بعض پہلوؤں سے اختلاف تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کے تمام علم کے نتائج کو سامنے جب ہم رکھتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی ایک جانب قرآن و سنت پر گہری نظر تھی، اور دوسری جانب وہ موجودہ حالات سے بہت اچھی طرح آشنا تھے، اس کے تقاضوں، اس کی ضروریات سے، اور ان کی بڑی عزت تھی، بڑی رسپیکٹ تھی۔ ان کی عزت اور احترام کا یہ پہلو ہی بہت نمایاں ہے کہ ان کو مصر میں مذہبی پہلو سے اعلیٰ ترین جو منصب ہے وہ اس کے حامل رہے۔ سعودی عربیہ میں ان کو بہت موقع ملا کہ وہ وہاں مدینہ منورہ کی یونیورسٹی میں پڑھائیں، اور انہوں نے لیبیا میں بھی پڑھایا۔ اس لحاظ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عالم اسلام کے ایک بڑے ہی قابل احترام عالم بزرگ تھے، جن کا انتقال یقیناً تمام مسلمانوں کے لیے ایک سانحہ ہے۔ حافظ صاحب، آپ اس میں کیا اضافہ کریں گے اور مزید کچھ کہنا چاہیں گے ان کی شخصیت اور علم کے بارے میں؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ سید محمد طنطاوی کا سعودی عرب کے فیصل ایوارڈ کو اٹین کرنا اور اس کو گین کرنا، یہ ان کی اس اچیومنٹ کی بیان ثبوت ہے۔ اس لیے کہ سعودی عرب کا جو اسکول آف تھاٹ جو وہاں پرویل کرتا ہے، اس میں دو طرح کے مکاتب فکر پائے جاتے ہیں۔ ایک حنابلہ ہیں، جن کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ سلفی مکتب فکر یا حدیث مکتب فکر کا بھی ایک بہت بڑا مکتب جو ہے یا اس کے فالوور بڑی تعداد میں موجود ہیں حنابلہ کے ساتھ ساتھ۔ تو سعودی عرب کا جو عمومی مکتب فکر ہے وہ شیخ طنطاوی کے مکتب فکر کے ساتھ ہم آہنگ نہیں تھا، اور شیخ طنطاوی جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پہ حنبلی فقہ کے فالوور بھی بڑی تعداد میں موجود نہیں تھے، اگرچہ مکتب اہل حدیث کے لوگ تو وہاں موجود تھے،
لیکن ان کی اس سروس کو اکنالج کر کے ان کو شاہ فیصل ایوارڈ تک پہنچنا اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنی علمیت کا لوہا جو تھا ان حلقوں کے اندر منوا لیا جو ان سے فقہی اعتبار سے ہم آہنگ نہیں تھے. اور لامحالہ طور پہ بات یہ کہ سعودی عرب کے اندر ٹریڈیشنل جو ایک نظریات اور روایات چلی آ رہی ہیں ان کو فالو کرنے والے لوگوں کی تعداد جو ہے زیادہ ہے. تو شیخ صاحب جو تھے ان کے اندر بعض ایسے فتاوی جات ہیں جو ان کی اس روایت پسندانہ اپروچ کے ساتھ ہم آہنگ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا جو ہے نا ڈاکٹر عبداللہ عمر نصیف کا یہ بات کہنا کہ ان کی وفات ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اس بات کا بیان ثبوت ہے. پھر باقاعدہ طور پہ شاہ عبداللہ کا ان کی وفات کے اوپر جو ہے نا اس بات کو اکنالج کرنا کہ ان کے اٹھ جانے سے باقاعدہ طور جیسے حضرت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ علم جو ہے وہ براہ راست قبض نہیں ہوگا بلکہ علماء کے قبض کرنے کے ساتھ علم کو قبض کر لیا جائے گا. تو یقیناً یہ ان کی ایک علمی حیثیت کا جو ہے نا منہ بولتا ثبوت ہے. باقی رہی بات یہ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ ہم اس کی ہر بات سے 100% اتفاق کریں. ہم اس کی بہت سی آراء سے اختلاف کر سکتے ہیں، وہ ہمارے کنٹمپریری بھی ہیں، ہم سے سینئر بھی ہیں، تو کنٹمپریری ہونے کے ناطے بھی سینئر ہونے کے ناطے بھی ہم ان کی آراء سے اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ اس پہلو کو ضرور انڈیکیٹ کرنا چاہوں گا کہ جس وقت کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو اس میں خطا کے امکانات بھی ہوتے ہیں، اس کے صائب ہونے کے امکانات بھی ہوتے ہیں. جس وقت وہ اجتہاد میں غلطی کھاتا ہے لیکن اس کی نیت صحیح ہوتی ہے اور اس کا مقصد عامت المسلمین کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، یقیناً وہ ایک اجر کا مستحق ٹھہر جاتا ہے. لیکن اگر اس کی حسن نیت کے باوجود اگر وہ صحیح مقام پر پہنچتا ہے اور قرآن و سنت کا جو مطلوب ہے اس کو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ 2 اجروں کا مستحق ہو جاتا ہے. تو شیخ طنطاوی اپنے فتاوی جات کے اعتبار سے اگر بعض اوقات ان کے ساتھ مسلمانوں علماء نے اگر ان سے اختلاف کیا ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جس مقام اور منصب پر فائز تھا اس بات کا امکان کم ہے کہ ان کے یہاں پر کوئی ایکسٹرنل اثرات رہے ہوں، اگرچہ پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے بسا اوقات یا ایک دباؤ کے تحت بھی انسان بسا اوقات کسی ایسی بات کو کہنے میں مجبور ہو جاتا ہے جو کئی مرتبہ اس کے معافی ضمیر سے ہم آہنگ نہیں ہوتی. لیکن ہم اس چیز کا علامت ان کو ضرور دیتے ہیں کہ جو ان کے منصب کا تقاضا یقیناً انہوں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یقیناً ان چیزوں کے ساتھ کمپرومائز کم سے کم کیا ہوگا. کئی مرتبہ کمپرومائز ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ آج کا جو پروگرام آپ نے منعقد اس کا انعقاد کیا اس کے اوپر یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ عالم اسلام کی ایک جو گراں قدر اور علمی شخصیت اور جنہوں نے تا دیر علمی حلقوں کے اندر اپنی علمیت کا، اپنے فتاوی جات کا، اپنے فن تفسیر کا اور اپنی حدیث کے اوپر جن کی گہری نظر اس کا لوہا منوایا، ان کے بارے میں آپ نے ایک پروگرام کا انعقاد کیا ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں یہ بھی میں چاہوں گا آپ فرمائیے کہ یہ کیسے ہوا، جس نے آپ نے خود اشارہ کیا کہ سعودی عرب میں ظاہر ہے جو غلبہ ہے علماء کا بھی اور اکثریت عوام کا بھی وہ ایک دوسری فقہ کو مانتے ہیں، لیکن وہاں ڈاکٹر صاحب پڑھاتے رہیں جا کے، بالکل ان کے ہاں مدرس رہے، انہوں نے اکنالج کیا جیسا آپ نے بتایا کہ بالکل آخری ایوارڈ، اور یہ بڑا ایوارڈ ہے، بہت بڑا ایوارڈ ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح نوبل ایوارڈ کی ایک شہرت ہے دنیا یہ سیکولر دنیا کے اندر یا دنیا مغرب میں یا سائنس اور دیگر سوشل سائنسز کے اعتبار سے میں اس کو تقریباً اس کا ہم پلہ سمجھتا ہوں. فیصل ایوارڈ جو ہے تقریباً اچیومنٹ کے اعتبار سے بہت بڑی بات ہوتی ہے اور ایک بینچ مارک ہوتا ہے اس بندے کے لیے جو اس کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. حافظ ہم بات آپ سے اور کریں گے. خواتین و حضرات گفتگو ہماری جاری رہے گی مولانا طنطاوی صاحب کے بارے میں ایک وقفے کے بعد.